2013 میں طبی خدمات پر اپنی گراں قدر طبی خدمات پر نیشنل کونسل فار طب کے رکن بنے. بطور چیئرمین امتحانی کمیٹی اپنی کارکردگی کا لوہا بنوایا. رکن PHC پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ہیں. اسلام آباد ہیلتھ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے رکن ہیں. قومی نصابی کمیٹی حکومت پاکستان پر برائے طبی امور پر ایکسپرٹ ممبر ہیں. حسن کارکردگی ایوارڈ یافتہ ہیں. میں کیا بتاؤں، ایک لمبی لسٹ ہے. ٹی وی کے میزبان بھی ہیں اور ٹی وی اور ریڈیو کے پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں. ٹی وی میں اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں اور بطور ماہر بھی شریک ہوتے ہیں. دوحہ اور قطر میں اکیڈمی آف سائنسز امریکہ اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. ملک کے مشہور جامعات میں لیکچرز دیتے ہیں اور طب کی نمائندگی بڑے زوردار انداز سے کرتے ہیں اور جو بھی طب کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں. طب کے لیے ان کے کارناموں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے اور میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں یہ اسی طرح ہی ہر وقت دن رات جس پروگرام میں بلائیں ادھر تشریف لے آتے ہیں. اپنی فیملی کو بھی اگنور کرتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے وہ بھی طبیبوں کے لیے صرف کرتے ہیں، طب اور طبیب کی بھلائی کے لیے صرف کرتے ہیں. نیشنل کونسل فار طب کو 5 کنال زمین الاٹ کروا کر دی اور کونسل کی اپنی بلڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعمیر ہونے جا رہی ہے. حجامہ کو بطور علاج منظور کروانے والے اور اس کی سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کروانے والے، جراحی کے لیے بھی انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کروایا. FTGA کے پہلے 2 سال کو انہوں نے انٹرمیڈیٹ لیول کی ڈگری کے ایکویولنٹ منظوری دلوائی اور اگلے جو 2 سال ہیں ان کو ایسوسیٹ ڈگری کی لیول پہ وہ منظوری کروانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے دروازے ہر وقت طب اور طبیب کے لیے کھلے رہتے ہیں. میں جس شخصیت کو جس کا تعارف پیش کر رہا ہوں ان کا استقبال آپ سب اپنی تالیوں میں کھڑے ہو کے کریں گے. میری مراد محترم محمد احمد سلیمی صاحب سے ہے. آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیجئے. میں سالار طب محترم محمد احمد سلیمی صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. سارے پردے پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کانوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے. ایک حوصلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا پہلے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے درمیان حاضر ہو کر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا اور مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے تمام آرگنائزرز بالخصوص برادر حکیم سید رضوان شگلانی صاحب. اور میں ان کے ساتھ اکثر کہا کرتا ہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ.
اور رضوان شاہ کی کامیابی کے پیچھے ہمارے باپی کا بھی ہاتھ ہے، تالیاں تو ان کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائی عمران فراز جتالا یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ باتیں کر رہے تھے، تو شجاع بھائی من آنم کے مندان، یہ ابھی ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ اکثر اپنے جو ہے نا گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ بات انہوں نے اتنی دفعہ کی ہے کہ میرے گھر والوں نے یہ بات سن لی ہے، اور ان سے گزارش ہے کہ یہ بات اب کم کیا کریں۔ یہ دوسری تقریب ہے جس میں میں انتہائی مجبوری کیا کیا کروں۔ ابھی 1-1.5-2 ہفتے پہلے ننکانہ صاحب میں وہاں پہ سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، وہ ہر سال وہاں پہ کیمپ کرتے ہیں، ہزاروں زائرین سکھ وہاں آتے ہیں۔ تو پورا وہ جو ننکانہ صاحب تھا ہمارے بینروں سے سجا ہوا تھا، سکھ جو پوری دنیا سے آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کونسل پر ان کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا، اور سلیمی صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے۔ وجہ یہ بنی کہ میری بیٹی نے کہا کہ آج اگر آپ چلے گئے تو پھر ہم نے آپ کو دوبارہ کبھی نہیں روکنا ہے۔ جب میں مجبور ہو گیا، میں نے دوستوں سے کہا کہ آج آپ جائیے، گھر میں کوئی پروگرام تھا، بیٹی کے حوالے سے مجھے رکنا پڑا۔ تو آج بھی اتفاق سے ایسا ہی ایک معاملہ تھا، اور میں نے فیملی کے ساتھ فیصلہ آباد جانا تھا، تو بیٹی نے پھر وہی جذباتی سین بنایا کہ آپ ہمیشہ ہمیں اگنور کر کے آپ اپنے خطیبہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی تقریبات میں چلے جاتے ہیں، اب ہمارے درمیان نہیں رہتے، ہمارے ساتھ سفر نہیں کرتے۔ تو میں پھر ڈرائیور، فیملی، گاڑی ساری گھر چھوڑ کے میں نے کہا آپ وہاں پہنچے، میں انشاءاللہ آپ سے پہلے فیصلہ آباد پہنچ جاؤں گا۔ تو میری بس کی مجبوری ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی تقریر میں کسی کو مجبور کیا ہو کہ آپ مجھے جلدی کروائیں، مجھے جلدی ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر کہیں وقت دیا تو پورا ساتھ کوشش کرتا ہوں، دوستوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو میری امید ہے کہ آپ معذرت قبول کریں کہ مجھے ذاتی تقریر میں جانا ہے۔ بہت ساری باتیں عمران نے آپ سے شیئر کر لی کہ نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ یقیناً آپ سب اس سے واقف رہتے ہیں، اور ہر چیز آپ تک بر وقت پہنچتی رہتی ہے۔ یہاں پہ میرے انتہائی واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں، سب کے نام تو شاید میں نہ لے سکوں، مگر چند ایک کے نام میں ضرور، میرے بھائی حکیم فرقان خان دورانی، ان کا نام لینا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح وہ ایک جملہ میرے قائد محترم جناب اقبال احمد کرشی صاحب نے ایک تقریب میں ایک بتایا، اور یہ اس کی ایک بہترین عکاسی ہے۔ کارکنان اسی طرح ہماری کرشی انڈسٹریز کی ایک نیشنل سیلز کانفرنس تھی، اور اس میں تقریباً 500-600 لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو ان دنوں میں ملکی حالات اس طرح کے تھے، کوئی جنگی حالات تھے، تو مختلف صورتحال تھی۔ تو ایک کارکن نے سوال کیا کہ سر آپ کے حوالے سے، خاندان کرشی کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ دامے درمے سکنے تحریک پاکستان، تحریک قیام پاکستان، استحکام پاکستان، تعمیر پاکستان، آپ تو پیسے دے کر اپنا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، آپ تو وسائل لگا کر کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، ہم کارکنوں میں ہماری 15-20-25 ہزار تنخواہ ہے، تو ہم یہ کنٹریبیوٹ کیسے کریں ملک کے لیے، اور اس استحکام پاکستان کے لیے، تعمیر پاکستان کے لیے ہم اب کنٹریبیوٹ کیسے کریں، ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں۔ جو جواب تھا جناب کرشی صاحب کا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آج، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ رضوان شاہ صاحب کے لیے، فرقان خان دورانی کے لیے، جناب میرے برادر اکبر شجاع احمد طاہر کے لیے، اور میرے برادر اصغر کونسا شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کے لیے آپ ان کے میں پھر چھوٹی چھوٹی بات بتا کر آپ سے آگے بڑھیں گے۔ کرشی صاحب نے کہا کہ آپ استحکام پاکستان اور تحریک تعمیر پاکستان میں اس طرح حصہ لے سکتے ہیں کہ جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کو ایمانداری سے انجام دیں۔ اس کو آپ ایمانداری اور سچے دل سے انجام دیں، یہی پاکستان کی بہتری ترقی کے لیے آپ کا کردار ہے۔
آج میں پہلی دفعہ اپنے فرقان بھائی کی مطلب پر گیا، ملاقات کو ایک عرصے سے ہے، سالوں سے، آج انہوں نے مہربانی کی اپنے مطلب پر جانے کا موقع فراہم کیا۔ تو یقین جانیے ایسے مطلب دیکھ کر ہی سر اٹھا کے چلنے کو دل کرتا ہے کہ اتنا شاندار مطلب فرقان صاحب میں سب دوستوں کی موجودگی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ انشاءاللہ بھی کبھی بتائیں گے۔ اسی طرح شجاعت طاہر صاحب ہیں، کریا جاتے ہیں، ان کے مضامین ہیں، اور پھر میرے ساتھ جناب حافظ فرید یونس صاحب چیئرمین سلیبس کمیٹی نیشنل کونسل فار طب، اور ہمارے جناب ذوالفقار علی زاہد صاحب جو چیئرمین ہیں ہمارے نشر و اشاعت کے اور ترجمان ہیں نیشنل کونسل فار طب کے۔ نیشنل کونسل فار طب کی جب سے یہ ترجمان بنے ہیں، نیشنل کونسل فار طب کی خبروں کو باسی نہیں ہونے دیتے، یہ تازہ کھانا کھلانے کے یہ قائل ہے۔ تو ہماری جو تصویر نظر آتی ہے وہ ان کے مرہون منت ہے، اور ان کا نام نہ لیتا تو شاید کل ہماری تصویر نہ چلتی۔ تو رضوان شاہ صاحب اور ان کی ٹیم اسی انداز میں سارے سوچتے ہیں کہ ہم طب کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم طب کی ترقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بس دوستو، مثبت سوچ، ایک تو بہت ہو گیا، نیگیٹیویٹی اتنی زیادہ ہو گئی۔ ہمارے ایک کسی نے وہ ضابطہ خان شماری صاحب سے بھائی ضابطہ صاحب اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا بھائی کوئی جنت میں جا رہا ہے تو دوسرا کہے گا نہیں اس کو کھینچ لو۔ تو وہ ہمارے اطباء میں بھی یہ معاملہ تھا کہ اگر ایک کا مریض دوسرے کے پاس گیا، اس نے ایک جملہ ضرور کہنا ہے کہ تیری دوائی پہ تینوں ٹھنڈی دوائی کھوا کے تیری دوائی پہ، دوسرے نے کہنا ہے تینوں خشک دوائی کھوا کے تینوں خشک کی انتہا کرتی، تیسرے نے کہنا ہے تینوں بدھی دعا دی تینوں ضرورت صافی دی سی۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور میری ایک درخواست ہے کہ علاج معالجے میں اس طرح کی غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ تشخیص کرتے ہوئے بعض اوقات آپ غلطی کر سکتے ہیں، مگر ہمارا بھرم یہ ہے ہم کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہم علاج معالجہ کے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی مریض کسی دوسرے معالج کی غلطی کا شکار ہو بھی گیا تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے اس بات پر توجہ زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ہاتھوں شفا عطا فرمائے۔ بس یہ بنیادی بات ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو سفر شروع کیا ہوا ہے رضوان شاہ صاحب نے اور یونیفیکیشن کی بھی فاؤنڈیشن میں، اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اپنے جبار بھائی کے لیے، یہ میرے کلاس فیلو ہیں اور میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ میرا سکا کلاس فیلو ہے۔ ہم نے 4 سال تک کسے اکٹھے پڑھے، بڑے اچھے طالب علم تھے، اور جیسے جیسے ان کے مختلف جو زاویے سامنے آ رہے ہیں، یہ تحریک بھی ان کے اندر ہے، مطلب بھی اچھا کرتے ہیں، کشتہ سازی بھی اچھی کرتے ہیں، اور مجھے بھی اعزاز ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں عبدالجبار کا کلاس فیلو ہوں۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، کل ہم نے چھوٹی سی بات بھی کی۔ دوستو، کشتہ سازی، آپ نے کچھ دوستوں نے میرا پروگرام بھی سنا ہوگا جو میں نے اسپیشل ٹی وی پہ، ملتان کے ہی ایک صاحب ہیں ڈاکٹر افنان، ان کے پروگرام سنے ہوئے اکثر لوگوں نے سنے ہوئے، وہ کافی زہر اگلتے رہتے ہیں طب اور طبیب کے بارے میں، پتہ ہے نا۔ تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوئی طبی پشتوں کے حوالے سے گردے خراب کرتے ہیں، مجھے بڑا پریشر آیا کہ اس کا جواب ہمیں کونسل کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیے، اس کا جواب ہمیں کورٹ میں دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ میں نے ذوالفقار صاحب نے، فرید صاحب نے، مختلف دوستوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیا اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے؟ ابھی تو افنان کا، ڈاکٹر افنان کا ایک مخصوص حلقہ ہے اور اس نے اپنی بات کر دی، اور یاد رکھیے منفی بات کی لائف
24 سے 72 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو منفی بات کی جاتی ہے یہ ہم نے تجربے سے سیکھا۔ ہمیں اکثر شجاعت طاہر بھائی نے اکثر نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ فلانے بندے نے آپ کے خلاف لکھا ہے، بس آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے، اس کو اگنور کر دیں۔ ہم نے تو ان کا سبق پڑھ لیا، ہم نے تو اگنور کرنا چھوڑ دیا، اگنور کرنا شروع کر دیا۔ شجاعت بھائی ایسی ہے نا، وہ اکثر لکھتے ہیں، ہم نے وہ سبق ضرور سیکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہ وہ اسے پڑھتا نہیں ہوں، اسے سبق نہیں سیکھتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، اس میں جو میرے لیے قابل اصلاح بات ہو اس میں سنبھال بھی لیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے اس بھائی کو جس نے مجھے 2-3 گالیاں دینے کی جسارت کر لی ہے یا شوق پورا کر لی ہے، اسے دوبارہ یہ گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی دوبارہ مجھ سے نہ ہو، یہ کوشش ضرور کرتا ہوں، مگر جواب دینا آپ چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہی فیصلہ ہم نے ڈاکٹر عفنان کے لیے بھی کیا، اس نے جو بھی کیا وہ ہمارا مخالف ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، سارے یہ کہیں گے، سارے یہ سمجھیں گے کہ یہ چونکہ MBBS ڈاکٹر اور ڈاکٹر اکثر حکیموں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا بات کا جواب دے کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں۔ ہم نے اس کا حل کیا نکالا؟ میں نے بھی پلان کیا، مجھے ایک ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم مل گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اب ٹیلی ویژن والے آپ کے بھائی سے ٹائم مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیجیے پروگرام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام آپ کا ہے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آ جائے کریں، ریکارڈنگ کروائی کریں جب ٹائم ہے۔ اب وہ 3 دفعہ فون کرتے ہیں، میں 1 دفعہ جا پاتا ہوں میری مصروفیت کی وجہ سے۔ تو ہم نے پلان کیا کہ یہ جو مختلف باتیں ہیں نا، اس کو جواب دینے کی بجائے اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا شروع کریں، آگاہی دینا شروع کریں لوگوں میں، اور یہ ہم نے سب نے کرنا ہے کام۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے سب نے کام کرنا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پتا ہوگا کشتوں پر بھی پروگرام کیا، ہم نے اسٹیرائڈ پر بھی کام کیا، بات کی، ہم نے اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے بات کی۔ تو میرے ساتھ جواد اشفاق صاحب ہوتے ہیں جو پرنسپل ہیں حمایت اسلام طبیہ کالج کے، ہم دونوں انٹریکٹیو بات کرتے ہیں، میں سوال کر دیتا ہوں، وہ جواب دیتے ہیں، کچھ چیز رہ جائے تو میں سوال میں بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تو اس طرح ایک بہترین سا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بات کرتے ہوئے ایک بات سامنے آئی کہ اس وقت دنیا میں گردوں کے نکارہ ہونے کی ریشو نکالی جائے تو سب سے ٹاپ پہ امریکہ ہے، 5ویں نمبر پہ چین ہے، 7ویں نمبر پہ جرمنی ہے۔ میں نے دیکھا کہ 10 ممالک کی لسٹ میں پاکستان شامل ہی نہیں ہے۔ گردہ نکارہ ہونے کے ریشو کے اعتبار سے، شرح کے اعتبار سے، جہاں پہ زیادہ شرح گردہ نکارہ ہونے کی، اس پہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ امریکہ، چین، روس، جاپان، جرمنی، یہ ممالک زیادہ ہیں۔ جب میں نے وجہ تلاش کی پتہ لگا کہ پین کلرز کا زیادہ اور بے تحاشا استعمال گردے کے نکارہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ کسی نے آج تک، ہم سمیت کسی نے آج تک غیر اخلاقی طور پر کسی مریض کو یہ نہیں کہا کہ تیرے گردے نکاروں میں تم نے ڈاکٹر سے پین کلر تو نہیں کھاتے رہے۔ کبھی آپ نے کہا ہے؟ کبھی کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کے گردے نکاروں میں آپ نے پیناڈول بے تحاشا استعمال تو نہیں کی۔ کبھی وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا جملہ ہی کسی حکیم کی دوائی تو نہیں کھائی۔ تو جواد نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے ہم سارے دیسی لوگ ہیں، کبھی نہ کبھی دیسی دوائی تو کھائی ہوتی ہے، اور مریض کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں نے دیسی دوائی کھائی تھی، تو لکھ دیتے ہیں کہ حکیمی دوائی کے وجہ سے گردے پھیل گئے۔ یہ جو تعصب ہے اس کا جواب کیا ہے؟ آج آپ نے بات لے کر کیا جانی ہے؟ آپ بھی مریضوں سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کتنا عرصہ استعمال کی ہے، آپ نے پین کلر کتنے عرصے سے استعمال کر رہی ہیں، اور جو اسٹیرائڈز ہیں، جو ڈیکاڈرون، ڈیکسامیتھاسون اور ایڈرینالین کے جو مختلف کمپاؤنڈز ہیں، کتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں۔
آپ بھی پرچی کے اوپر لکھنا شروع کر دیں کہ پین کلرز کے بے تحاشا ایلوپیتھک پین کلرز کے بے تحاشا استعمال سے اس کا جگر خراب ہوا ہے، اس میں جس کے جگر میں سردی اور خشکی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ سیروسس کا شکار ہوگا۔ آج سے شروع کر دیں، ان کا جواب دیے بغیر آج سے آپ نے یہ کام شروع کر دینا۔ فرقان بھائی ٹھیک ہے یہ بات؟ تو ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کیوں نہیں؟ ایک تو یہ بات آپ نے بالکل اپنی پریکٹس میں یہ بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جو بھی جگر کا متاثرہ مریض آئے اس سے یہ کہہ دینا ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹری دوائیاں کتنی کھائی ہیں، آپ نے ڈاکٹر نے پین کلر کون سی دی تھی، آئیبوپروفن دی تھی، پیراسیٹامول دی تھی، یا کوئی اور گروپ دیا تھا۔ بعض کا پین زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو کینسر کے پین کلرز ہوتی ہیں نا ان میں سے وہ دے دیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں، وہ تو اسٹیرائڈز ہیں، جی ہاں ٹرومالین وغیرہ اس طرح دیتے ہیں۔ وہ تو پیناڈول کے حوالے سے ایک بات بتا کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے R&D سیل میں ہیپاٹائٹس پر ریسرچ کا کام شروع کیا، اکثر دوست جانتے ہیں۔ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کا کام شروع کیا تو ہمارے سامنے ایک چیلنج تھا کہ ایک تو ہیپاٹائٹس کے جو مریض ڈائگنوزڈ ہیں وہ، دوسرا کلینیکل ٹرائل میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اس طرح کی علامات پیدا کر کے دوائی کو اپلائی کرتے ہیں، اس کے ٹرائل لیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی، فارمیسی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی بھاولپور اور ہمارا R&D سیل نے مل کے ایک سٹڈی کی، چوہے کو پیراسیٹامول کی روزانہ 6 گولیاں دی اور اس میں وہ ٹاکسک اثرات پیدا کیے جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیراسیٹامول کی گولیاں کھلا کر چوہوں کے اندر وہ علامات پیدا کروائیں جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس سے پیدا ہوتی ہیں، پھر دوائی دے کر اس کے اثرات چیک کیے کہ یہ کتنے عرصے میں یہ LFT جو ہے ALT AST نارملائز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ چوہوں پر، ریبٹس پر اور ان پر ٹرائل مکمل ہوئے، پھر کلینیکل ٹرائل شروع کیے، سارے معاملات ہوئے، تو پیراسیٹامول کی جو 1000 ملی گرام کی ریگولر استعمال ہے یہ آپ کے جگر کو تباہ کرتا ہے، اور اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی کا وائرس کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ آج کے بعد تو نہیں آئے گی نا۔ دوسری بات سٹیرائڈز کا استعمال ہے۔ ہم پر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں، یہ الزام کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی اپنی پازیٹیو باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ سٹیرائڈ، ہمارا کوئی صاحب آئے، انہوں نے دوائی لی، میرے شجاع بھائی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی مجھے فلانی تکلیف ہے، انہوں نے دوائی دی، پہلی خوراک کے ساتھ بھی فرق پڑ گیا، انہوں نے لازمی سٹیرائڈ پایا انہیں۔ کیوں جب عام طور پر اے جی سٹیرائڈ دیتا انہیں لازمی، ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہم نے تاکہ پبلک کو ہی پتا چلے کہ ہے کیا صورتحال ہے۔ مجھے بتائیے جن کے پاس سٹیرائڈز ہیں، جن کا پراپرٹی رائٹ ہے، جن کی ملکیت ہے سٹیرائڈ، وہ اندھے، گونگے یا بہرے کہ 2 سال تک مریض ان کے پاس تڑپتا رہا اور وہ اس کا درد ٹھیک نہیں کر سکے، فرقان خان درانی کی خوراک سے وہ ٹھیک ہو گیا، اب تمہارے پیٹ میں یہ درد پیدا ہوا ہے کہ جس سٹیرائڈ کس نے استعمال کرائیں۔ تم کیا کرتے رہے؟ اگر سٹیرائڈ فرض کیا میں مان لوں ایک لمحے کے لیے بات، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں آج کل اللہ کا فضل سے۔ سٹیرائڈ کی وجہ سے درد ٹھیک نہیں ہوا، ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہمیں عزت ملی ہے، سب کا ایمان ہے نا جی اس بات کہ یہ اللہ کے حکم سے اس مریض کی شفا میرے فرقان خان دورانی بھائی، شجاع طاہر بھائی، رضوان شاہ گیلانی بھائی کے ہاتھوں تھی، اللہ نے عزت ہمارے حصے میں رکھی تھی، اس لیے مریض ٹھیک ہوا۔ اور دوسری بات، ایک اصطلاح ہے
जिसे कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। ये क्या होते हैं? हम एक बदरके का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अर्कियात के साथ और शीर के साथ और मुख्तलिफ निशानों के साथ, मुख्तलिफ किस्म के पानियों के साथ दवाई इस्तेमाल करना। ये मेरे बुजुर्गों को पता था, नहीं पता तो ये सबक हम भूल चुके हैं किसी ना किसी हवाले से। हमें इस सबक को याद करना है, ये बहुत बड़ी साइंस है और ये रहनुमाई आपको कुरान ने दे दी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिल गई थी। जब ये कह दिया गया लिकुल्ली दाइन दवा, हर मर्ज के लिए दवा है, जब ये बात बता दी गई हमें, उसको तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है बतौर मुआलिज। अगरचे हुकूमत, स्टेट और जिम्मेदार सियासतदान हमें 1 रुपया तहकीक का लिए दिए बगैर मुतालबा ये करते हैं मैं अरबों रुपए की तहकीक करें। कितनी बड़ी मुनाफिकत है। मुझे एक MNA से मुलाकात हुई, वजीर थे, तो मैंने जब उनसे सामने बात रखी, कहते हकीम साहब तुहाडे च तहकीक नहीं हैगी। मैं कही तहकीक जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा तहकीक जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कहा एक गरीब नुमाने हकीम से आप तहकीक की आप मुतालबा कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप हर साल खरबों रुपया देते हैं, मुझे जवाब दीजिए कि उस सिस्टम ने पाकिस्तान को कौन सी तहकीक मुहैया की? कोई एक दवाई जो किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने खरबों रुपया लेने के बाद दरियाफ्त की हो तो वो बता दीजिए। मैंने कहा मगर इसके बरक्स हमारे अतीबा बेसरो समानी बिल्कुल खाली हाथ वो मैदाने जंग में उतरे हुए हैं और हर रोज एक नई दवाई ईजाद करते हैं, हर रोज एक नई दवाई पे काम करते हैं। जरूरत सिर्फ इस अमर की है। अब तो मैंने कहना शुरू कर दिया है। मेरी अभी 2 हफ्ते पहले वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात हुई, मेरे दोस्त जानते हैं, वहां भी इसी तरह बात शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप फॉरेन टूर्स करें, आप जर्मनी जाएं, इंडिया जाएं, चीन जाएं, वहां बहुत काम हो रहा है हर्बल मेडिसिन के हवाले से। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब हमें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ इजाजत चाहिए। मैंने कहा हम वसाइल खुद पैदा कर लेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हुकूमत इजाजत दे दे, ये काम करने की हम तहकीक भी करेंगे, दुनिया को भी पाकिस्तान में लाएंगे कि आइए देखिए पाकिस्तान में मेरे ये मुजाहिद किस तरह खिदमत कर रहे हैं। हकीम जिल्लुर रहमान ने बड़ी प्यारी बात कही थी, डीन फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया, उनके पाकिस्तान के दौरे पे आए और एक और साहब डॉक्टर शामुल अली साहब अली वो लखनऊ से आए थे, उन्हें बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा इंडिया में अगर तिब जिंदा है तो वो हुकूमत की वजह से, और पाकिस्तान में अगर तिब नजर आती है तो इन अतीबा की वजह से। बस दोस्तों, हमारे कुश्ते गुर्दे खराब नहीं करते, मगर ये जरा मगर पे आपने तवज्जो करनी है। आखिरी 1.5 मिनट में बात खत्म। एक तहकीक आई है, मैंने कल छोटी सी बात भी की इस पे, कि जो हमारे मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जो धाती मुरक्कबात हैं, इनकी जो मिकदार खुराक पर दुनिया बहुत तवज्जो कर रही है। कहते हैं तहकीक नहीं है हर्बल मेडिसिन पे, नेचुरल मेडिसिन पे तहकीक नहीं है। आइए अपने मोबाइल अभी निकालें, गूगल करें और लिखें मेटेलिक कंपाउंड्स, फिर आप देखिए कि एक एक चीज के अगेंस्ट 1,11,000 पेपर, 1,50,000 पेपर, 1,40,000 पेपर, एक एक चीज पर, ठीक है, लाखों पेपर, रिसर्च पेपर हमारी मेडिसिन पर मौजूद हैं। अब हुआ क्या है, मैं सलाम पेश करता हूं अपने बुजुर्गों को, मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन रहनुमाओं को जिन्होंने इस फन के लिए अपनी जिंदगियां दी।
وہ جب میرا سنیاسی یہ کہتا تھا کہ بس ایک کاکھ استعمال کر لے زندگی بھر واسطے دوائی کافی ہے، اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو میٹیلک کمپاؤنڈ ہیں، جو دھاتی مرکبات ہیں، ان کی مقدار خوراک کاکھ ہے، ملی گرام نہیں ہے۔ طب میں طب ہم جو یوز کرتے ہیں یہ طب و ویدک ہے، یہ کمبینیشن آف 2 میڈیسن ہے، یہ ویدک اور طب یونانی، 2 طریقہ علاج کا مرجر ہے، ادغام ہے۔ یہ 2 طریقہ علاج کو ہم ملا کر چل رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب آئندہ سالوں میں وید بھی پیدا کریں انشاءاللہ۔ دعا کر دیا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ جو ہم دھاتی مرکبات استعمال کر رہے ہیں، آج مرتضیٰ گھور رہا ہے کہ میرا نام ہی لیا ایک دفعہ بھی۔ اچھا، میرا چھوٹا بھائی ہے سائیوال میں، بڑا پیار کرتا ہے۔ تو جو دھاتی مرکبات ہیں ان کے حوالے سے سٹڈیز یہ آئی ہیں، میں جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بات دینا چاہتا ہوں، مقدار خوراک بہت اہم ہے۔ ابھی مجھے طارق بھائی نے ایک چیز دی، کہتے ہیں یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس کو وہ تلی پہ لگا کے کشمش کے اندر لپیٹ کے کھانا ہے آپ نے، ایسی کہا تھا طارق بھائی؟ اچھا، میں بڑا سوچا، میں نے کہ طارق بھائی مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس کے بعد جب ریسرچ میرے سامنے سے گزری تو میں حیران رہ گیا کہ جس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے طارق کو پتہ ہے، اور میرے بزرگوں کو 100 سال پہلے پتہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کاکھ استعمال کرنا ہے، کاکھ۔ آج سائنس کہہ رہی ہے نینو گرام۔ فرقان بھائی نینو گرام کیسے بتاؤں؟ ملی گرام میں 1000 ٹھیک ہے نا؟ ملی گرام کا 1000واں حصہ چاول سے بھی کم چلی گئی ہے خوراک۔ خس کا دانہ، جب ہم اپنی اس انتہائی قیمتی فن کو اس خس کے دانے کی طرح باریک بینی سے دیکھیں گے تو پھر ان لوگوں کو ہماری طرف انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس یہ میرا آج کا اس پروگرام کا صرف یہ ہے کہ ہماری ان ادویات کے مقدار خوراک پر توجہ کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ جذباتی انداز میں لے پھر اے چوتھی چتائی چمچ گیا رکھا، یہ نہیں کرنا۔ صفوف بنائیں، باقی پھکی بنائیں طب یونانی کی، اور ایک کاکھ ڈال دے ویدک کا، بہترین دوائی وہ کیریئر کے طور پر لے کر جائے گی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہ وہ مکھن دستیاب ہے، نہ وہ ملائی دستیاب ہے، اور اگر رب کی جاوے تو اسی آپ دستیاب نہیں کھان والے۔ ٹھیک ہے، ساڑھے اپنی توندہ نکل رہی ہے، کیوں کھائیے؟ کیوں قاسمی بھائی؟ ہم تو اپنی کھا سکتے ہیں نا۔ تو بس دوستوں، اپنی چیزوں کے مقدار خوراک پر خاص توجہ کرنی ہے، اور پریزنٹیشن جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ آج کا اس پروگرام کا کیا ہے؟ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ آئیے عہد کریں ہم اپنے اس فن کو اجالا کر کے، بہترین کر کے، اچھے پیرہن میں پیش کریں گے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو، اور ہمارا طب، ہمارا فن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ میں آخر میں رضوان شاہ صاحب، عبدالجبار بھائی اور تمام یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہن کا بڑی مہمان نوازی کی، اور انہوں نے کل بڑی شفقت کی، اور جب بھی آتے ہیں، میرا اپنا گھر ہے ملتان میں، اور بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ آتے ہیں۔ اور میرے ساتھی جناب ذوالفقار زاہد صاحب دعوت پور سے آئے، آفت فریض صاحب فیصل آباد سے آئے۔ میں سر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ابراہی میں، اور زمان صاحب کہنا ہے کہ چونکہ یہ تو کبھی کبھی ہوں گے، تو وہ جب بھی ملتان آؤں گا تو باجی نے انہیں کو بھیجنا ہے۔ زمان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔
اور انصاری صاحب تمام دوستوں کا، اور شباز بھائی جو خدمت کر رہے ہیں، شباز اتاری حسان، شباز اتاری، یہ ہم کراچی جاتے ہیں وہاں پہ گرفتار کر لیتے ہیں، ہم حیدرآباد جاتے ہیں وہاں گرفتار کر لیتے ہیں، ہم نے کہا اچھا ہم ننکانہ جاتے ہیں وہاں تو یہ نہیں پہنچ پائیں گے، تو ہم سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو جہاں جیسے طب اور طبیب کے لیے کام کر رہے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے اس کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جو آپ کاوش کر رہا تھا اس کو کامیاب کرے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس میں دن دن دنی رات چنی ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، طب پائندہ باد۔